إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار وعصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، عبادات اس رب کائنات کے لیے ہے جو میری اور آپ کی روزی روٹی کا مالک، داتا و دستگیر، غریب نواز، بگڑی بنانے والا، ڈوبیوں کو تارنے والا، مشکل کشا، حاجت روا. اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام پیغمبر سما، آقائے دو جہاں، ہادی رہبر، ہادی کل، ختم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں اپنی زمین میں سے ایک ایسا ٹکڑا عطا کیا ہے جس کے اندر ہم اپنے رب کی آزادی کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں. اور آزادی کی صحیح معنوں میں قدر وہی جانتے ہیں جو سلاخوں کے پیچھے ہوتے ہیں یا جن کے اوپر پابندیاں ہوتی ہیں. یہ فروری کا مہینہ اور 5 فروری کو حکومتی سطح پر
یکجہتی کشمیر کے حوالے سے منایا جاتا ہے، اور صحیح بات ہے، یہ بھی ہمارے اندر ایک رواج پڑ چکا ہے کہ ہم دنوں کو منانے کی بڑی مہارت رکھتے ہیں، اور اس کے اوپر بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں، بڑی بڑی ریلیاں بھی نکالتے ہیں، لیکن بس یہ دنوں کی حد تک ہوتے ہیں۔ جیسے ہی شام ہوئی، دن گزرا، ہمارے تخیلات بھی بدل جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے، یہ بھی توفیق کی بات ہے کہ کوئی کسی مظلوم کی خاطر اپنا وقت نکالے اور اپنی آواز اٹھائے، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے، وگرنہ اس کا بھی ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے، نہیں ملتا ٹائم۔ دوسری طرف وہ کشمیری ہیں، ان کی قربانیاں ہمارے سامنے ہیں۔ ہم اگر احتجاج کریں، کوئی ریلی نکالیں، تو ہمارے ہاتھوں میں پرچم ہوتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ان کے احتجاج، ان کے پروگرام، ان کی آزادی کی تحریک، اس کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ان کے ہاتھوں میں پرچم نہیں، صرف پرچم نہیں، ان کے کندھوں پر ان کے پیاروں کی لاشیں ہوتی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، سننا اور دیکھنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اس کا حصہ بننا، اس کے اندر شریک ہونا اور اس کے درد کو محسوس کرنا، یہ اپنے اپنے ایمان کی بات ہوتی ہے۔ ویسے تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، چاہے وہ مشرق میں رہنے والا ہو، مغرب میں رہنے والا ہو، شمال و جنوب میں رہنے والا ہو۔ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہر مسلمان کو اس کو اپنی تکلیف سمجھنی چاہیے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، آپ دیکھتے ہیں سرکاری سطح پر چھٹی بھی ہوتی ہے 5 فروری کو، لیکن سچی بات یہ ہے، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں چھٹی کیوں ہوئی ہے۔ اور جب دیکھتے ہیں پرچموں والی ریلیاں نکل رہی ہیں، بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، تو اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں یار خیریت ہے؟ حالانکہ میرے محترم بھائیوں، یہ کشمیر کی آزادی کی جنگ، یہ صرف کشمیر کی آزادی کی جنگ نہیں ہے۔ اگر ہم ذرا غور کریں تو پاکستان کی بقا کی جنگ ہے، پاکستان کے تکمیل کے ایجنڈے کی جنگ ہے۔ ہم شاید اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے اندر ظلم و ستم ہوتا ہے اور وہاں مسلمان ماؤں اور بہنوں کی عزتوں کو لوٹا جاتا ہے، اور جناب کچھ لوگ وہ آٹے میں نمک کی مانند ہیں، یعنی اس قدر تعداد ہے دنیا میں جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بس ایک حد تک ہماری سوچ ہوتی ہے کہ جناب کشمیر کی جنگ ہے، اس کے اندر ظلم و ستم ہے، اور کچھ لوگ جاتے ہیں مجاہدین جو اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، بس یہاں تک، اس حد تک بات ہوتی ہے اور بات آئی گئی ہو جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر آپ کشمیر کی آزادی کی تحریک کو گہرائی میں جا کے دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں، تو میرے محترم بھائیوں، لاکھوں لوگوں نے 99 سے لے کر یہ 2019 ہے، 1 لاکھ سے زائد کشمیریوں نے اس کے اوپر اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، اپنا خون پیش کیا ہے، شہادتیں پیش کی ہیں۔ اور عجیب ہی رنگ ہوتا ہے، عجیب ہی انداز ہوتا ہے
پاکستان کا پرچم ہاتھ میں ہوتا ہے اور نعرہ زبان پر ہوتا ہے، پاکستان سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور میرے محترم بھائیوں، پاکستانی پرچم میں اپنے شہید کو لپیٹ کر پاکستانی پرچم کا کفن پہنا کر وہ دفن کرتی ہے، اور اس کے اوپر وہ عالمی سطح پر انسانی حقوق کی علمبردار تنظیمیں جو ظلم ہو رہا ہے آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہیں، اور وہ ہمارے حکمران جو دیکھنے میں اندھے ہیں، سننے میں بہرے ہیں اور بولنے میں گونگے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا، ان کو سنائی نہیں دیتا، اور وہ اعلیٰ سطح پر جا کر اوپر جا کے زبان نہیں کھول سکتے۔ کشمیری میرے محترم بھائیوں آئے دن ظلم کا نشانہ بنتے ہیں، اور ہمارے حکمران اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے بیٹھے۔ سابقہ حکومتوں نے تو میرے محترم بھائیوں انتہا کر دی، کشمیریوں کے ساتھ غداری اور ہندوستان کے ساتھ دوستی کی۔ اس حکومت نے کسی حد تک اس معاملے کو سیریس لیا ہے، لیکن میرے محترم بھائیوں یہ ناکافی ہے۔ جس قدر وہاں قربانیاں ہیں، وہ خون پیش کر رہے ہیں، اور جو ان کے عزم ہیں، جو ان کے ارادے ہیں، اللہ کی قسم جو آج ہمارے رویے ہیں یہ ان کے لیے ناکافی ہیں۔ کسی فورم پر اس بات کو اس طرح نہیں اٹھایا جا رہا جس طرح کشمیر کے معاملے کو اٹھانا چاہیے تھا۔ آج کشمیر کس جگہ پر کھڑا ہے؟ لوگ باتیں کرتے تھے کہ جناب یہ تو بس چھوٹا سا طبقہ ہے، کچھ لوگ ہیں وہ بھی دنیا سے ناآشنا اور جن کا اپنا کوئی کیریئر نہیں ہے، اپنا کوئی مستقبل نہیں ہے، وہ کوئی پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ آج دیکھیں کشمیر کی اس آزادی کی تحریک کے اندر کیسے کیسے نوجوان شامل ہوئے، وہ پڑھے لکھے پی ایچ ڈی اسکالر جنہوں نے اپنا گرم خون پیش کیا۔ اور آج کشمیر کی صورتحال کیا ہے؟ کشمیری اس وقت اپنی مدد اپنے تحت چھوٹی چھوٹی سطح پر سکولز اور اسی طرح اپنے رفاہی ادارے اور اپنے طبی مراکز اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ بنانے میں کامیاب ہو چکے، اور ان کے چلانے کے اہداف انہوں نے حاصل کر لیے ہیں۔ اور یہ تمام پروگرام کشمیریوں نے وہ ریاستی دہشت گردی کے اندر اتنے بڑے ظلم میں، میرے محترم بھائیوں اس ظلم کے باوجود، وہ اس دہشت گردی کے باوجود اپنے ان کاموں کو الحمدللہ جاری رکھتے ہوئے آج اللہ کی توفیق کے ساتھ انہوں نے اس اہداف کو حاصل کیا، اور وہ اپنی مدد اپنے تحت وہ بڑے بڑے میرے محترم بھائیوں باورچی خانے تک، جو اجتماعی باورچی خانے ہیں جن کے اوپر بڑے بڑے دسترخوان لگائے جاتے ہیں، وہ ایک جان ہو کر کشمیری اللہ کی توفیق کے ساتھ اپنی مدد اپنے تحت اپنا نظام چلا رہے ہیں۔ اور وہ زینت الاسلام، وہ پی ایچ ڈی اسکالر جس نے اپنا گرم خون پیش کیا، اس کے والد محترم کے کیا ریمارکس تھے؟ اس نے باقاعدہ میڈیا پر آ کر بیان دیا کہ میرے بیٹے نے سائنس کے اندر، اسلامیات میں اور اسی طرح بڑی ڈگریاں حاصل کی، پی ایچ ڈی کیا۔ اور میرے محترم بھائیوں اس قدر قربانیاں کشمیری نوجوانوں کی، وہ باپ کہنے لگا
کہ میرے بیٹے کے پاس وہ ڈگری ہولڈر تھا، بڑی تعلیم تھی، بڑی ڈگریاں تھیں، لیکن اس نے کشمیر کی آزادی پر قربان کی اور اس پاکیزہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، آزادی کو حاصل کرنے کے لیے اپنا خون پیش کیا۔ لہذا اپنے بیٹے کی لاش پہ کھڑا ہو کر وہ باپ کہتا ہے کوئی بھی نوجوان میرے بیٹے کی لاش کے اوپر آنسو مت بہائے، میرا بیٹا شہید ہوا ہے اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرا بیٹا اتنی ڈگریوں کو پیچھے رکھ کے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اس آزادی کی تحریک کے اندر اپنا خون پیش کر کے جا رہا ہے۔ ایک طرف دو اور نوجوان شہید ہوئے، 3 سالہ بیٹی کا باپ، اس کا نام بھی زینت الاسلام ہے، یہ حریت پسند، اور اس کا ایک ساتھی ہے۔ 13 لاکھ ان کے سر کی قیمت تھی۔ 15 سالوں سے یہ آزادی کی تحریک کے اندر شامل ہوئے اور بڑے بڑے مار کے سر انجام دیے اور اتنی بڑی کاروائیاں کی۔ 13 لاکھ اس زینت الاسلام کے سر کی قیمت۔ میرے محترم بھائیوں، جب وہ شہید ہوئے 40,000 سے زائد کشمیریوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ آج انڈیا بکھلاہٹ کا شکار ہے اور یہ تازہ ترین خبر جو ہے کہ انڈیا نے میڈیا کے اوپر بھی پابندی لگا دی ہے کہ جناب یہ جتنے مارکے ہوتے ہیں اور جتنی ریلیاں ہوتی ہیں، جتنے احتجاجی پروگرام ہوتے ہیں اور شہداء کے جنازے ہوتے ہیں، یہ ان کو کوریج دیتے ہیں اور پوری دنیا کے آگے ہماری جگ ہنسائی ہوتی ہے اور ہماری بے عزتی ہوتی ہے اور پوری دنیا کے اندر اس کشمیر کے ایجنڈے کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج انڈیا نے اس صحافت کے اوپر، میڈیا کے اوپر بھی پابندی لگا دی ہے، جو آزاد وہ ان کو حق ہے کہ وہ اپنا موقف آزادی کے ساتھ پیش کر سکے۔ میرے محترم بھائیوں، کشمیر اس وقت اللہ کی توفیق کے ساتھ نظریاتی طور پر آزاد ہو چکا ہے اور جغرافیائی لحاظ سے آزاد کروانا یہ ہمارے حکمرانوں کا کام ہے، ہماری عوام کا کام ہے۔ ایک وقت تھا میرے محترم بھائیوں کہ جب جنگوں کے فیصلے میدانوں میں ہوتے تھے، لیکن آج وہ وقت ہے کہ جنگوں کے فیصلے عوام کرتی ہے۔ جس قدر کشمیری اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، میرے محترم بھائیوں، اس سے زیادہ قربانیاں دینے کا ہمارا حق ہے۔ وہ پاکستان کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ لٹا رہے ہیں اور ہم دیکھیں کہ ہم نے کشمیر کی آزادی کے لیے اس تحریک میں کتنا حصہ ڈالا ہے۔ وہ پاکستانی نوجوان، اللہ کی قسم، کسی شاعر نے کہا، بہت خوب کہا، وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر پھولوں کو رنگت بخشی ہے، 2-4 سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ وہ پروفیسر آفت محمد سعید، امیر جماعت الدعویٰ، جو 10,000 شہداء کا وارث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ بہت بڑے پیمانے پر کشمیر کے ایجنڈے کو اجاگر کرنے والے اور پاکستان کی بقا کی جنگ لڑنے والے 10,000 شہداء کے وارث ہیں۔ اللہ کی قسم، ہر شہید کے پیچھے ایک بڑی عجیب داستان ہے اور اس قربانی کے پیچھے بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ایک شہید کی اگر داستان کو پڑھیں تو اللہ کی قسم ہماری آنکھوں سے آنسو نہ تھمے کہ کس قدر مجاہدین نے اپنی قربانیاں پیش کی۔ ہر بندے کا ایک حلقہ احباب ہے، وہ دنیا کے اندر ایک، میرے محترم بھائیوں، مقام رکھتا ہے۔
دنیا کے اندر محبت کرنے والے موجود ہوتے ہیں اور قوم قبیلہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود نوجوان اپنی قربانیاں، اپنی جانیں پیش کر کے وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ چھاڑ کے، اپنے والدین کی محبت کو چھوڑ کر، دوست و احباب کی محبت کو چھوڑ کر، اپنی دنیا کے تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا گرم خون پیش کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ ٹھیک ہے تیرا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو، نماز کو برا مت کہو، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، نمازیوں کو کیوں گالی دیتے ہو؟ اگر تجھے توفیق نہیں ہے کہ تو حج کے لیے نکلے، اللہ نے مال دیا ہے لیکن تو نہیں جا رہا، لیکن اس سے حج والا عمل تو برا نہیں ہوا۔ میرے محترم بھائیوں، آج طرح طرح کی باتیں لوگ جہاد فی سبیل اللہ کے اوپر کرتے ہیں، مجاہدین کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے۔ ایک تو وہ ایمان ہے، وہ نوجوان ہے جو اپنی تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، اپنی تمام تر محبتوں کو ٹھوکر مارتے ہوئے، دنیا کی آسائش و آرام کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، میدان مقتل میں پہنچتا ہے، دشمن کا مقابلہ کرتا ہے، مسلمان ماؤں اور بہنوں کی عزتوں کی جو عزتیں لوٹی گئیں ان کا بدلہ لینے کے لیے اپنا گرم گرم خون پیش کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک تو وہ ایمان ہے اور ایک وہ زبان ہے جو کشمیر کے جہاد کے اوپر، مجاہدین کے اوپر باتیں کرتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ بات ہے جس کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، اللہ کی قسم، دو طبقوں کے اندر فیصلے تب ہوتے ہیں، مومن اور منافق کے اندر، جب جہاد کا پیمانہ آتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کی توفیق کے ساتھ مجاہدین اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں اور یہ قافلہ، مجاہدین کا قافلہ رواں دواں ہے، لیکن میرے محترم بھائیوں، اس کے اندر ہمیں شامل ہونا پڑے گا۔ یہ پاکستان کے بقا کی جنگ ہے اور میں بات کر رہا تھا ایک ایک شہید کی داستان کی، ایک ایک مجاہد کی داستان کی، کہ کس قدر کتنی قربانیاں دے کے وہ نکلنے والے مجاہدین۔ امیر محترم ایک شہید کا جنازہ پڑھانے کے لیے گئے، فیصل آباد کی بات ہے، تو جناب گھر سے پیغام آیا کہ والدہ نے کہا ہے کہ امیر محترم ہمارے گھر سے ضرور ہو کر جائیں، ہمارے گھر کا چکر ضرور لگا کے جائیں۔ امیر محترم اور وہاں کے ضلعی مسئول اور تمام جماعت کی جتنی وہ کابینہ ہے، امیر محترم کو جنازے کے بعد اس ماں کے پاس لے کے جا رہے تھے جو شہید کی ماں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ امیر محترم جنازے کے بعد ہمارے گھر کا ضرور چکر لگا کے جائیں۔ امیر محترم جب پاس پہنچے، یہ امیر محترم خود سنا رہے ہیں کہ جب ہم گھر کے پاس پہنچے تو ضلعی مسئول ہمیں بتانے لگا کہ امیر محترم یہ ماں کا ایک ہی بیٹا تھا اور لے پالک تھا، جو بھائی کا بیٹا تھا، اس ماں نے پال پوس کے بڑا کیا اور اس ماں کا خامد پہلے ہی فوت ہو چکا تھا، اب وہ بوڑھی ماں ہے اور ایک بیٹا تھا، اور میں نے بڑی مرتبہ اس ماں کو آ کے کہا کہ اماں جی آپ کا ایک ہی بیٹا ہے، اس کو خدمت کرنے دیجئے، آپ اس کو اپنے پاس رکھیے، آپ کے بڑھاپے کا سارا ہے۔ لیکن اس نے کہا نہیں، جو کشمیر کے اندر ظلم و ستم ہو رہے ہیں وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں رزق دینا ہے، اس کے ذمے ہمارا رزق ہے، اس نے ہمیں رزق دینا ہی ہے، یہ ہمارا خالق نہیں ہے۔ اس قدر مضبوط عقیدہ اس اماں کا وہ مسئول بتا رہا ہے۔ امیر محترم کہنے لگے کہ جیسے ہی میں نے یہ بات سنی ہماری ٹانگیں لڑکھڑانے لگیں کہ کتنی قربانی اس ماں کی۔ جب میں پاس پہنچا، امیر محترم کہتے ہیں وہ بوڑھی اماں ہے، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اسی کے اندر ایک سائیڈ پہ بکری باندھی ہوئی ہے،
ایک سائڈ پہ کچن کا سامان پڑا ہے اور جناب ایک طرف اس اماں کی چرپائی پڑی ہے۔ اللہ اکبر! جب یہ حالت دیکھی امیر محترم کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو میں نے کہا اماں اگر آپ اس اپنے بیٹے کو اپنے پاس رکھتی، اپنی خدمت کرواتی، وہ اب نیک تھا، نمازی تھا، تہجد گزار تھا، اسے جہاد کا اجر ملتا۔ تو ماں نے کہا امیر محترم میں شہید کی ماں کیسے کہلواتی؟ میں آج اپنے بیٹے کو پیش کر کے گواہی دینے کے لیے آپ کو گواہ بنا رہی ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مجھے انہی صفوں میں شامل کرے جن کے اندر شہداء کے وارث کھڑے ہوں۔ آپ کے بہاولپور کی داستان اللہ کی قسم، یہ جو ٹپری واس ہوتے ہیں جگہ جگہ سے مانگتے ہیں۔ امیر صاحب بتا رہے تھے جو ڈسٹرکٹ بہاولپور کے امیر ہیں کہ جناب ایک مجاہد شہید ہوا، ہمارے پاس اس کی باقیات آئی، اس کا وصیت نامہ آیا، اور ہم جب اس کے گھر میں پہنچے ہم نے کیا دیکھا کہ ایسے محلے میں ہم چلے گئے جہاں جھونپڑیوں کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب ہم وہاں پہنچے تو ان کو پہلے اطلاع مل چکی تھی، اس کے باپ کے پاس چرپائیاں نہیں تھی، انہوں نے نیچے کپڑے بچھائے اور ہمیں ان کے اوپر بٹھایا، بڑا احترام کیا، بڑا ادب کیا، اور باپ بتانے لگا کہ میرا بیٹا کہا کرتا تھا ابا جان جب مجاہدین آپ کے پاس آئیں، جب ہمارے امراء آپ کے پاس آئیں ان کا بڑا احترام کرنا۔ اور امیر صاحب یہ ہمارے پاس بہترین چادر تھی ہم نے نیچے بچھائی ہے، آپ اس کے اوپر تشریف رکھیں۔ اور سائڈ پر بہت سارے وہ جناب کاننے سے پڑے ہوئے تھے، وہ بہت کچھ جیسے وہ جھونپڑیاں بناتے ہیں ان کا سامان پڑا ہوا تھا۔ میں نے امیر صاحب کہتے ہیں میں نے پوچھا بابا جی یہ کس لیے جمع کیے ہیں؟ وہ کہنے لگے ہم نے اپنے اس بچے کی شادی کرنی تھی اور اس کا یہ مکان بنانا تھا، لیکن اس نے یہ سب کچھ ٹھوکر ماری، دنیا کی تمام تر جو مصروفیات تھیں ان کو چھوڑا اور اپنی شادی کو ٹھکرا کر کہنے لگا نہیں میں اللہ کی جنتوں میں 72 حوروں سے شادی کروں گا۔ اور ہمارا بیٹا چلا گیا۔ اللہ کی قسم شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اس جملے کی ہمیں تب سمجھ آئی جب وہ بیٹا شہید ہوا، وہ شہید کی بہن آئی، گو کہ وہ بے دین تھے، ان کو دین کی سمجھ نہیں تھی، لیکن میرے محترم بھائیوں وہ بہن آ کر کہتی ہے یہ میرا بیٹا ہے، گود میں اس نے اپنا بیٹا اٹھایا ہوا ہے۔ امیر صاحب یہ بھی اپنے ماموں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کشمیر کی آزادی میں اپنا گرم خون پیش کرے گا، اپنی جوانیاں پیش کرے گا، آپ اس کا نام لکھ لیجئے۔ پھر میرے محترم بھائیوں ہمارے مسئولین نے وہاں ایک قاری کو مقرر کیا، اللہ کی توفیق کے ساتھ آج وہاں بہترین مدرسہ چل رہا ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ آج اللہ کی توفیق کے ساتھ بہترین دین کا نظام وہاں کھڑا ہو گیا، لوگوں کو نماز آنے لگ گئی، 5 وقت کے نمازی بن گئے، بچے قرآن پڑھنے لگ گئے۔ میرے محترم بھائیوں ہم نے تو لوگوں کی حالت کو بدلتے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے بیٹوں کو پیش کیا، نوجوان شہید ہوئے، پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی بہاریں لگا دی۔ میرے محترم بھائیوں 2-4 سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ وہ 10,000 شہداء جو لشکر طیبہ کے پلیٹ فارم پر شہید ہوئے، میرے محترم بھائیوں ایک شہید کی داستان، ایک شہید کی قربانی بڑی بڑی داستان رکھتی ہے۔ اور اللہ کی قسم وہ گگو منڈی کا شہید جس کی 4-5 سالہ بیٹی تھی، میں اسٹیج پر دیکھ رہا تھا کہ ایک خطیب آیا ہے، بڑے آسن انداز کے اندر اس نے خطبہ دیا اور وہ غیبانہ جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ 4-5 سال کی ایک بچی ہے جو اسٹیج کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ میں سوچ رہا تھا شاید کہ یہ خطیب اپنی بچی کو اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں، لیکن اللہ کی قسم اس وقت ہر آنکھ
اشک بار تھی جب اس شہید کا وصیت نامہ پڑھا جا رہا تھا، جب ہر بندے کو پتہ چلا کہ یہ بچی اس شہید کی بچی ہے جو اپنی جان کو پیش کر گیا، اور اس وقت تو ہر آنکھ رو رہی تھی جب پتہ چلا کہ 9 ماہ پہلے اس بچی کی والدہ دنیا سے چلی گئی، اور آج باپ شہید ہو گیا، اور اپنے وصیت نامے کے اندر وہ اپنی بیٹی کو بتا رہا ہے کہ اے میری بیٹی خنسا، ممکن ہے میرے بوڑھے ماں باپ تجھے والدین والی محبت نہ دے سکیں، یہ بوڑھے والدین وہ تیری آرزوئیں پوری نہ کر سکیں، لیکن اس کے اوپر صبر کرنا، کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بڑا انعام عطا کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک ایک داستان اگر شہیدوں کی پڑھیں، اللہ کی قسم میرے محترم بھائیوں ایمان تازہ ہوتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے اس بات کے اوپر کہ کشمیر کے اوپر جتنی قربانیاں دی جا چکی ہیں انشاءاللہ اس کی آزادی دور نہیں ہے، لیکن میرے محترم بھائیوں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس بات کے اوپر تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار وعصابۃ تغزو الہند وعصابۃ تکون معی عیسی ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں سے 2 جماعتیں ایسی ہیں، 2 گروہ ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا دھواں ہی حرام کر دیا ہے۔ ایک وہ جو غزوہ ہند لڑے گی، ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گی، اور دوسری وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے دجال کے خلاف جہاد کرے گی۔ تو میرے محترم بھائیوں، جس طرح یہ کشمیر پاکستان کی بقا کی جنگ ہے، اسی طرح یہ کشمیر غزوہ ہند کا گیٹ وے ہے۔ آج اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ غزوہ ہند کا مورچہ ہے، اور مجاہدین اللہ کی توفیق کے ساتھ مضبوط ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کے اندر رشیا نہیں رک سکا، اور وہ امریکہ اتنا بڑا اتحادی اپنا اتحاد لے کر آیا، وہ نہیں مضبوط رہ سکا، اس کے پاؤں اکھڑ گئے اور اس کے اتحاد کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہندوستان کشمیر سے اپنی بوریا بستر لپیٹتا ہوا نظر آئے گا، اور یہاں سے ذلیل و رسوا ہو کے نکلے گا، اور انشاءاللہ کشمیری بھی آزادی کا سورج دیکھیں گے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جس طرح ہمارا یہ 5 فروری کا دن ہوتا ہے، اسی طرح ہر دن ہمارا 5 فروری کی طرح ہونا چاہیے۔ ہماری صحافت کے اندر، ہماری خطابت کے اندر، اور ہمارے پروگراموں میں، ہماری ہر مجلس میں کشمیر کی آزادی کا ایک نمایاں رنگ نظر آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے قربانیاں پیش کی ہیں ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور جو لوگ اس تحریک کا حصہ بنے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام تر جو مصروفیات ہیں، تمام تر جو ان کے وسائل ہیں، جو اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں، ان کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تر مسلمانوں کو جلد از جلد آزادیاں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو غالب کرے، اور اس غلبے میں ہمارا اللہ حصہ ڈال لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ و اتوب الیہ۔